نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ گزرا تھا اور یہ ایمان لے کر آیا۔ جب صحابہ اکرام نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ ایمان لے کر آیا۔ صحابہ اکرام کو انہوں نے ٹھکانہ بھی دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، آپ علیہ السلام کے لیے ہدایہ بھی انہوں نے روانہ کیے، اور حضور سے، مسلمانوں سے انہیں پھر بڑی محبت رہی، اور عوام کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا، عدل اور انصاف سے پیش آئے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما مات النجاشی كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ان کی قبر پر ایک نور دکھائی دیتا ہے، یعنی نجاشی کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر ایک نور ہوتا تھا اور ایک روشنی دکھائی دیتی تھی، آسمان تک ساری روشنی ہی روشنی، نور ہی نور تھا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا اور اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا، حضرات صحابہ اکرام کو ٹھکانہ دیا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا، دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ان کی قبر کو بھی معطر بنا دیا۔ نمبر 22، نماز میں طویل قیام کرنا اور اسی طرح طویل سجدہ کرنا، لمبا قیام کرنا، لمبے سجدے کرنا، یہ بھی وہ عمل ہے جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل کتاب سے سنا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، طول القنوت الامان علی الصراط، جو آدمی نماز میں قیام طویل کرے گا اللہ رب العزت اس کو پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا اور یہ محفوظ رہے گا۔ وطول السجود الامان من عذاب القبر، اور جو سجدہ طویل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ جو آدمی سجدہ طویل کرتا ہے، سجدوں کی کثرت رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو یہ عمل عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کوشش ہو کہ سجدے میں انسان زیادہ وقت گزارے، اللہ کے سامنے عجز و انکساری اختیار کرے۔ نمبر 23واں عمل جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے نیک لوگوں کے پڑوس میں دفن ہونا۔ بسا اوقات انسان کسی نیک آدمی کے پڑوس میں دفن ہو جاتا ہے، اچھے آدمی کی صحبت اس کو مل جاتی ہے اور اس کے قریب اس کی تدفین ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات یہ تدفین اور اس نیک آدمی کا پڑوس اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نفع دیتی ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل بیدار ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد اگر انسان کو اچھے لوگوں کا پڑوس مل جائے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور جب نیک آدمی کی قبر پہ رحمتیں برستی ہیں اور اس کے لیے اللہ نجات کرتا ہے، اللہ کے خصوصی انعامات ہوتے ہیں، تو ان انعامات میں آس پڑوس کے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ان کے شاگرد آئے اور سوال پوچھنے لگے کہ حضرت علماء یہ جو کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کا پڑوس ملے، ان کے قریب تدفین ہو جائے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کے پڑوس میں اگر تدفین ہو تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت نے اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا، حضرت کی یہ خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، چند دن کے بعد یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پنکھا مار رہا تھا، ہاتھ کا پنکھا تھا، حضرت کے ساتھ دائیں بائیں اور بھی ساتھی تھے، علماء تھے۔ اب جب یہ پنکھا مارتا تو ارد گرد کے ساتھیوں کو بھی ہوا لگتی تھی، تو حضرت نے جو دائیں بائیں تھے ان کو پوچھا، بھئی ہوا تمہیں بھی لگتی ہے؟ کہا جی ہمیں بھی لگتی ہے۔ آپ نے اس سے کہا، بھئی تم پنکھا کس کو مار رہے ہو؟ کہا جی آپ کو مار رہا ہوں۔ آپ نے کہا ہوا تو دائیں والے بائیں طرف والے ان کو بھی ہے، حالانکہ پنکھا تو تم مجھے مار رہے ہو۔
حضرت نے اس وقت جواب دیا، دیکھو جس طرح پنکھا تم مجھے مارتے ہو لیکن دائیں بائیں والے بھی اس ہوا سے فائدہ لیتے ہیں، ان کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کسی ایمان والے پر، کسی مسلمان کی قبر پر، تو اللہ رب العزت اس کے طفیل، اس کے جو دائیں بائیں اگر قبر میں اس کے ساتھ ادھر ادھر دفن ہو، تو جب وہ رحمتیں برستی ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں اگر ایک آدمی کو نفع پہنچائے، آس پاس والے مستفید ہوتے ہیں، تو اسی طرح نیک لوگوں کا پڑوس مل جانا جیسے دنیا میں انسان کے لیے نفع مند آخرت میں بھی ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 281 ہجری میں ہوا، ان کی ایک کتاب ہے القبور، اس میں ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح، دونوں میں ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا 7-8 دن کے بعد، تو وہ بڑی تکلیف میں تھا، عذاب کی حالت میں تھا۔ چند دن گزرے، جب دوبارہ اس کو دیکھا تو وہ بڑی راحت میں تھا، جنت کے انعامات میں تھا، خوشی کی حالت میں تھا۔ خواب میں اس سے پوچھا، پہلے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ تکلیف میں تھے، اب الحمدللہ آپ راحت میں ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، الم تکن قلت انک من اہل النار قال کان ذلک الا انه دفن معنا رجل من الصالحین، یقیناً کہ میں پہلے جہنم والوں میں سے تھا، یعنی تکلیف اور عذاب میں تھا، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک نیک آدمی کی تدفین ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فشفع فی 40 من جیرانہ وکنت فیہم، 40 آدمیوں کے حق میں اللہ نے اس کی سفارش قبول کر دی، تو ان میں ایک میں بھی شامل ہوں۔ یعنی جن 40 آدمیوں کی مغفرت ہوئی، اللہ نے اس نیک آدمی کے طفیل، تو ان 40 میں بھی شریک ہوں۔ تو یہ واقعہ سند کے ساتھ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب القبور میں، اور علامہ ابن قیم جیسے محقق آدمی نے کتاب الروح میں نقل فرمایا۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اس لیے انسان اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا، علماء کا، صلحاء کا قرب نصیب فرمائے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ان کے پڑوس نصیب فرمائے۔ نمبر 24، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی وہ عمل ہے جو انسان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان جو عبد الملک بن مروان کے پاس آیا اور اس نے خواب میں مختلف لوگوں کو مختلف عذاب میں دیکھا تھا، تو اسی نوجوان نے اس واقعے میں بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے قبر کو کھولا اور ایک نوجوان ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے، نہایت خوبصورت لباس سے، تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ ہے، اس کے دائیں بائیں حور و غلمان ہیں اور بڑی راحت میں ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کو یہ بدلہ کیوں ملا، تو جواب آیا، کان شابا طائعا نشأ فی طاعت اللہ عز وجل و عبادتہ، یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، تو اللہ نے اس کو یہ بدلہ عطا فرمایا۔ اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنا یہ وہ عمل ہے جو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو عبادت بڑھاپے کی بھی پسند ہے، لیکن جوانی کی جو عبادت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ نمبر 25، ایصال ثواب کرنا۔ ایصال ثواب کرنا یہ عمل بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں ایک واقعہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کی قبر پر گیا اور میرا معمول تھا میں وہاں جاتا اور اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتا۔ اسی طرح میں وہاں قبر کے کنارے بیٹھ کر سورہ ملک تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں وہاں گیا اور اپنی بہن کی قبر کے گرد بیٹھ کر میں نے سورہ ملک کی تلاوت کی، اور جب میں واپس آ گیا تو پھر میں نے دیکھا خواب میں مجھ سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں نے تیری بہن کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے عذاب قبر سے محفوظ کیا، اس وجہ سے کہ میرا بھائی آ کر جو میرے قبر کے قریب قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو اس سے مجھے نفع حاصل ہوا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل میری مغفرت فرما دی۔ انی رأیت اختک فی المنام، تو وہ شخص کہنے لگا میں نے آپ کی بہن کو دیکھا خواب میں، تقول جزا اللہ ابا علی خیرا فقد انتفعت بما قرأ، اللہ تعالیٰ ابو علی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ہمیں تو فائدہ ہوا اس کے پڑھنے سے، یعنی اس نے قرآن پڑھا، ہمیں اس سے نفع ملا، اللہ نے ہمارے لیے منازل کو مراحل کو آسان کر دیا۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ جو دنیا سے اس کے والدین عزیز و اقارب جا چکے ہیں تو معمول بنانا چاہیے، کم از کم آدمی ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دے۔ اسی طرح ہو سکے تو فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہو، ہر نماز کے بعد دعا ہو، اور جب موقع ملے 2 رکعت ان کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب ہو۔ اللہ نے وسعت دی ہو تو ان کے نام پر آدمی کچھ صدقہ کر دے۔ نمبر 26، سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ مسنون اعمال پر جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو یہ عمل بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک جنازے میں تھے، جب جنازہ ہو گیا تو ہم اس کی تدفین میں بھی شریک ہوئے اور ہم قبر تک ساتھ آئے۔ کہتے ہیں اس کی تدفین کے بعد خواب دیکھا تو قبر کھلی ہے اور قبر میں ایک نہایت ایک خوبصورت انسان ہے اور اس کے جسم سے نہایت معطر خوشبو آ رہی ہے، ارد گرد کا سارا ماحول معطر ہو گیا، جسم بھی بڑا خوبصورت، لباس بھی بہت عمدہ، جسم سے آنے والی خوشبو بھی مشک اور عنبر کی خوشبو۔ تو ہم نے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے اور اللہ نے تجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ تو اس نے کہا انا السنۃ اکون لصاحبی فی الدنیا حافظا وعلیہ رقیبا وفی القبر نورا ومؤنسا وفی القیامت سائقا وقائدا الی الجنہ۔ میں سنت ہوں اور میں جو دنیا میں میری حفاظت کرتا ہے اور میرے اوپر برقرار رہتا ہے تو میں قبر سے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہوں، قیامت میں اس کے لیے مانوس ہونے کا ذریعہ بنوں گی، اور میں قیامت کے دن اس کی قیادت کروں گی یہاں تک کہ میں اس کو جنت میں پہنچا دوں۔ معلوم ہوا مسنون عمل پہ زندگی گزارنا یہ وہ عمل ہے جو دنیا میں بھی انسان کی عزت کا ذریعہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں یہ عمل انسان کو جنت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 27، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ سورہ یاسین پڑھنا اور اسی طرح مردے کو سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب بخش دینا، یہ بھی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بسا اوقات مردے کی نجات کر دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ آتا تھا اور میں آ کر وہاں پر سورہ یاسین پڑھتا تھا، یہ میرا ہمیشہ معمول رہا۔ ایک دن میں آیا اور میں نے اپنی والدہ کی قبر پر سورہ یاسین پڑھی، پڑھنے کے بعد میں چلا گیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا تمہارا نام فلاں ابن فلاں ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی ہے۔ کہا تم قبر پر آ کر یاسین پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی، وہ عذاب قبر میں مبتلا تھی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا، چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا تو وہ اچھی حالت میں تھی، راحت میں۔ میں نے پوچھا اس کا باعث کیا بنا؟ تو انہوں نے بتایا فلاں ابن فلاں قبرستان آتا ہے اور اپنی والدہ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے، پھر وہ ثواب قبرستان کے دیگر مردوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ نیک صالح متقی ہے تو اس کا یہ جو ثواب ہے سورہ یاسین کا مردوں کو ایصال ثواب کرنا، اللہ نے اس کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دی۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت وزنی عمل ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اگر اس کے والدین عزیز و اقارب میں کوئی دنیا سے جا چکے ہیں تو سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائے، روزانہ ایک دفعہ پڑھ کر ایصال ثواب کر لے، اور ممکن ہو تو آدمی ہر ہفتے قبرستان جائے اور مردوں کے لیے دعا بھی کرے۔ وہاں جا کر انسان کو آخرت کی بھی یاد رہتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، اصل جگہ میری اور آپ کی وہ ہے۔ یہاں تو 40 سال 45 سال گزر گئے، اس کے بعد جہاں ابد الآباد کے لیے رہنا ہے وہ جگہ ہے،
یہاں سے 240 گز کا کسی کا بنگلہ، کوئی 400 گز میں، کوئی 1 ایکڑ کے مکان میں رہ رہا ہے، لیکن قبر کی جگہ بڑی محدود ہے، بس اتنی جگہ ہے جہاں انسان کا جسم آتا ہے، اور وہ قبر جنت کا باغ انسان کے اعمال سے بنتی ہے، اور وہ حقیقت ہے جس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ آج تو تھوڑی دیر اندھیرا ہو وحشت ہو جاتی ہے، قبرستان میں تو اندھیرا ہی اندھیرا، قبر تو چاروں طرف سے بند ہے، کسی جانب سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، نہ ہوا کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا، وہ جنت کا باغ بنتی ہے انسان کے اعمال سے۔ اسی لیے ایک وزنی عمل میں نے عرض کیا، وہ ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ نمبر 28، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ تہجد کی نماز ایک بہت وزنی عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے خاص طور پہ حکم دیا کہ آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، امت کو بھی اس کا حکم دیا گیا، تو اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ بسا اوقات یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں ان کے ترجمے میں ایک واقعہ لکھا۔ جنید بغدادی کے انتقال کے بعد کسی نے ان سے پوچھا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جنید نے فرمایا، جتنی عبادات تھیں وہ سب مجھ سے غائب ہو گئیں، جتنے اشارات تھے وہ بھی سب اڑ کے چلے گئے، ہمیں کسی چیز نے نفع نہیں دیا، ہاں ما نفعنا الا رکعۃ کنا نرکعھا فی الاسحار، ہمیں کسی چیز نے نفع نہیں دیا مگر ان رکعتوں نے نفع دیا جو ہم سحری کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی سحری کے وقت جو ہم تہجد کی رکعتیں پڑھتے تھے، وہی رکعتیں، وہی نماز ہماری مغفرت کا ذریعہ بنی اور اللہ نے اس پر ہماری نجات کر دی۔ معلوم ہوا ایک عذاب سے حفاظت کا ذریعہ تہجد کی نماز کا اہتمام ہے، تو انسان کوشش کرے اس نماز کا اہتمام کرے۔ نمبر 29، حالت اسلام میں داڑھی کے بالوں کا سفید ہونا۔ اگر کسی آدمی کا اسلام کی حالت میں وقت گزرا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بالوں کے اندر سفیدی آ گئی، اسلام کی حالت میں آئی، بڑھاپا آ گیا، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ایمان کی حالت میں ہوئے، تو یہ عمل بھی انسان کے لیے عذاب قبر سے اور آخرت کے مراحل سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس نے ساری زندگی ایمان پر گزاری ہے۔ ایک واقعہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں، اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، اور امام مزی نے تہذیب الکمال میں نقل فرمایا۔ ایک بڑے بزرگ اور محدث ہیں یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے بوڑھے، تو نے تو فلاں فلاں گناہ کیے، تیری زندگی میں تو فلاں فلاں گناہ تھے، تو جب وہ شمار کیے گئے تو اب میرے سامنے رکھے گئے کہ تو نے بڑھاپے میں یہ کیا وہ کیا، تو کہتے ہیں میں تو سمجھ گیا کہ اب تو میرے لیے عذاب ہے اور میرے لیے کوئی نجات کا ذریعہ اور راستہ نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات بیان فرمائی۔ اب چونکہ محدث تھے تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی، فرمایا حدثنی عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام منک یا عظیم انک قلت ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبۃ الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار۔ یحییٰ بن اقسم نے فرمایا کہ ہمیں ایک حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، انہیں بیان کی امام زہری نے، انہیں بیان کی امام معمر نے، معمر کو بیان کی امام زہری نے، زہری کو بیان کی انس بن مالک نے، انہیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے بات نقل کی جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے یہ بات نقل کی ہے، اے اللہ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبۃ، نہیں میرا کوئی بندہ اگر اسلام کی حالت میں اس کے بالوں میں سفیدی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال دوں۔ کہ اگر اسلام میں کسی پہ بڑھاپا آئے گا، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں، اسلام میں اس کے بال سفید ہو گئے،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عبدالرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، انس بن مالک نے بھی سچ فرمایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، جبرائیل نے بھی سچ کہا، میرا قول بھی سچا ہے کہ جس کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں گے میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، جا یحییٰ میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو میں نے عرض کیا ایک عمل ہے اسلام کی حالت میں انسان پہ بڑھاپا آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج ہمارے بال اسلام میں سفید ہو گئے، زندگی ایمان میں گزر گئی تو یا اللہ تیرا فضل ہے۔ آج کتنے ہیں جن کی زندگی بتوں کے سامنے گزر گئی، کتنے صبح اٹھتے ہیں بت کو سجدہ کرتے ہیں، شام ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو جھکتے ہیں، کتنے ہیں جو گائیں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، کتنے جو گائیں کے پیشاب کو ہندو اپنے لیے قرب کا ذریعہ سمجھ کے اس کو پی رہے ہیں، کتنے ہیں لوگ جو آگ کی پرستش کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، کتنے جن کی زندگی یہودیت میں، عیسائیت میں، مجوسیت میں، قادیانیت میں، رافضیت میں گزر رہی ہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا، اسلام میں وقت گزرا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ اسلام پہ برقرار بھی رکھے اور اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے۔ نمبر 30، اللہ کے خوف سے رونا۔ اللہ کے خوف سے رونا 30واں عمل جو انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا ہے، بچانے والا ہے، وہ اللہ کے خوف سے رونا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ یہ بڑے نیک صالح متقی انسان تھے، واعظ تھے، لوگوں کو دین کی بات نصیحت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے وعظ میں بڑی تاثیر رکھی تھی، لوگ ان کی گفتگو سنتے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ تو جب انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا منصور بن عمار سے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا منصور فلاں دن تھا تو نے میری توحید پر بات کی، میرے پیغمبر کی رسالت پہ گفتگو کی، میری عظمت اور بڑائی کو نے بیان کیا۔ جب مجمع میں تو بیان کر رہا تھا، ایک آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور وہ میرے خوف سے رونے لگا، حالانکہ وہ زندگی میں کبھی رویا نہیں تھا، آج سے پہلے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسوں کا قطرہ نہیں آیا تھا، آج پہلی مرتبہ وہ تیرے وعظ کو سن کر، تیرے بیان کو سن کر، تیری نصیحت اور گفتگو کو سن کے وہ رویا۔ میرے ڈر سے میں نے اس کی وجہ سے مجمع میں جتنے لوگ تھے ان سب کی بھی مغفرت کر دی، منصور میں نے تیری بھی مغفرت کر دی۔ اللہ کے خوف سے وہ رویا۔ اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں، آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، ندی نالوں کا خالق، دریاؤں کا خالق، سمندروں کا خالق اللہ ہے، آنسوؤں کے قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب یہ ندامت کے ساتھ بہ جائیں، اللہ ماضی کے گناہ انسان کے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکلا اور اس کے رخسار پہ بہہ گیا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا۔ اس لیے اللہ کے خوف سے رونا اللہ کی بہت بڑی نعمت اور انعام ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج ہمیں رونا آتا ہے دنیا کے نقصان پر، مال کے نقصان پہ آج رو رہے ہیں، نماز چھوٹتی ہے رونا نہیں آتا، تلاوت کی توفیق نہیں ملتی رونا نہیں آتا، زندگی گناہوں میں گزر رہی رونا نہیں آتا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے جمود العین، آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے آنکھوں کو اشک بار کر دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور اپنی حبیب کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ 30 اعمال میں نے وہ عرض کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مزید 5 اعمال اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 5 اعمال بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کیے ہیں۔ 31ویں نمبر پر عمل ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا یہ بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کا واقع شرح الصدور میں، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی،
کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا میں نے دین کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، یہ اللہ کو پسند آیا، اللہ نے اسی عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ نمبر 32، کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ شرح الصدور میں واقعہ ہے، ایک محدث کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی حدیث لکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آتا تو میں ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، جب حدیث بیان کرتا تو میں ساتھ درود شریف پڑھتا تھا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس کو میرے محبوب سے بڑی محبت ہے، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ حضور سے محبت ہے۔ قرآن کریم میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو درود شریف پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نمبر 33، علم حدیث کے لیے سفر کرنا۔ علم حدیث کے لیے سفر کرنا بس اوقات یہ عمل بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شرح الصدور میں علامہ سیوطی نے لکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا میں نے جو حدیث کے لیے سفر کیا، اللہ کو یہ پسند آیا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک جو میں نے علم حدیث کے لیے سفر کیے، اللہ نے اس سفر پہ میری مغفرت فرما دی۔ آج تو سفر دنیا کے لیے، مال کے لیے، عورت، جائیداد، عہدے اور منصب کے لیے ہوتا ہے۔ ان محدثین کی قربانیاں، انہوں نے سفر کیا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو محفوظ کر کے میرے اور آپ تک پہنچایا۔ نمبر 34، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ مجمع میں اللہ کی تعریف کرنا، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا، بس اوقات یہ بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں واقعہ لکھا، ایک بہت بڑے واعظ تھے، متقی پرہیزگار آدمی تھے، انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد خواب دیکھا تو پوچھا گیا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کی۔ کہا کس عمل پہ؟ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور میری مدح بیان کرتے، حمد کرتے، میرے رسول کی مدح بیان کرتے، اسی طرح اللہ نے کہا میرے لیے آسمانوں میں حکم دیا کرسی لگائی جائے۔ کہا جیسے تم دنیا میں میری تعریف کرتے تھے اور مجمع کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے، اسی طرح تم یہاں آسمانوں میں بیٹھ کر بھی میری مدح کرو۔ فرمایا اسی عمل پہ اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو یہ بڑی نجات والا عمل ہے کہ انسان کی زبان پر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو۔ نمبر 35، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ بھی انسان کے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ شرح الصدور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا اور تو کوئی نیک اعمال ایسے نہیں تھے، لیکن ایک عمل اللہ کو بڑا پسند آیا کہ میں اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھتا تھا، اچھا گمان رکھتا تھا، ہمیشہ حسن ظن رکھتا تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، میرے گناہوں کو درگزر فرمائے گا۔ تو جو میرا اللہ کے ساتھ گمان تھا، اللہ نے اسی کے مطابق معاملہ کیا اور میری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ تو اگر انسان کا گمان اللہ رب العزت کی ذات پر بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ میں نے گویا 35 اعمال آپ کے سامنے عرض کر دیے، جن کے ذریعے سے انسان عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کے توفیل اللہ تعالیٰ انسان کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔